صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ قرآن بھی اللہ کا کلام، حدیث قدسی کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں، قرآن کے الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ ہاں، حدیث معصوم 14 معصوم کی حدیث، اس میں بھی کلام وہ بھی اللہ کا ہے، لیکن الفاظ اس امام معصوم کے ہیں۔ کلام وہ بھی اللہ کا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی زبان سے کوئی نطق ہی نہیں کرتا ہے کہ لفظ رسول کی زبان پہ نہیں آتا بغیر وحی کے، ہر چیز وحی ہے۔ تو تینوں، قرآن، حدیث قدسی، حدیث معصوم، تینوں میں پیغام اللہ کا ہے، بات اللہ کی ہے۔ پیغمبر کی یہ حدیث، جبرائیل اللہ کی جانب سے 4 پیغام اتنی مرتبہ لے کر آئے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ عنقریب یہ 4 چیزیں واجب ہونے والی۔ پیغمبر نے کہا میں کہہ رہا ہوں، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، پیغمبر نے کہا یہ میں کہہ رہا ہوں۔ کلام وہی اللہ کا، الفاظ رسول کے، یہ کہلائے گی حدیث رسول۔ اور یہ جو حدیث اب میں پڑھ رہا ہوں وہ یہ کہا کہ پیغمبر اللہ نے مجھے یہ پیغام بھجوایا 4 چیزوں کا، چاروں بہت اہم مستحب ہیں، واجب نہیں، مگر اتنی بار جبرائیل یہ حکم لے کر آئے کہ پیغمبر کہہ رہے مجھے ڈر لگنے لگا کہ شاید یہ واجب ہونے والا۔ نمبر 1 مسواک، بظاہر کتنی ہی غیر اہم بات کیوں نہ ہو، مگر بہت اہم بات ہے کہ اس وقت کی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جتنی بیماریاں ہیں اس میں 90% اس کے دانتوں کی بیماریوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت اہم دخل ہے دانت کا، یہ میرا شعبہ نہیں ہے، یہ ڈینٹسٹ کا شعبہ، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ مسواک خالی ایک سنت عمل نہیں، آج کی ساری میڈیکل سائنس کا رجحان اسی جانب ہے، یہ چھوڑ دیجیے۔ دوسری چیز نماز شب، اتنی بار جبرائیل آئے میرے پاس۔ ہمارے یہاں بہت سے گھرانوں میں یہ طریقہ پہلے تھا اور شاید آج بھی ہو، اور وہ یہ ہے کہ اگر مثلا بچہ باہر کہیں گیا 8-10 دن کے لیے، کوئی پکنک پہ گیا، اسکول ٹرپ پہ گیا، کسی اور رشتہ دار کا گیا، واپس آئے تو باپ یا ماں پوچھتے ہیں بیٹا اپنی فجر کی ساری نمازیں ٹائم پہ پڑھی تھی؟ میں نے کہا کہ ایک زمانے میں تو بہت تھا، ابھی بھی ہوگا۔ یا والدین نہیں ایک دن کے لیے بیٹا حج کی نماز پڑھی تھی؟ پوچھا جاتا ہے۔ دیندار گھرانے میں وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل کا تذکرہ کتاب میں کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے تھے، بس وہ اپنے رب کے پاس بہت ہی زیادہ مرضیہ۔ قرآن میں یہ لفظ آقا حسین کے لیے آیا ہے راضیۃً مرضیہ، یا حضرت اسماعیل کے لیے آیا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہی پوچھتے ہیں نا فجر کی نماز پڑھی کہ نہیں؟ جبرائیل کبھی یہ نہیں، اللہ کی طرف سے سوال لاتے امت کے لیے، نماز شب پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز شب پڑھی کہ نہیں پڑھی، نماز شب پڑھی کہ نہیں پڑھی۔ اتنا کہ رسول کو ڈر لگا کہ نماز واجب ہونے والی ہے، جو رسول پر آلریڈی واجب ہے۔ رسول پہ 6 نمازیں واجب ہے، نماز شب بھی واجب ہے۔ یہ جملہ کہنا ضروری تھا، ورنہ لوگ کہتے ہیں واہ مولانا آپ کیا مثال پیش کر رہے، رسول کیا ایک نماز کے واجب ہونے سے ڈر رہے؟ وہ اپنے لیے تو ڈر ہی نہیں رہے، ان پہ تو ہے ہی واجب ہوئی، وہ تو ہمارے اور آپ کو زیادہ تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ جس مومن سے فجر کی نماز نہ پڑھی جائے، یہاں پڑھ بھی لے تو اپنے وطن میں جا کے قضا ہو جائے، پلین میں قضا ہو جائے نماز شب۔ جبرائیل ہمیشہ۔ تیسرا پڑوسی، پڑوس کا دائرہ، جہاں جہاں انسان دنیا میں رہتا، اگر کوئی یہاں جاب کر رہا ہے، کراچی میں اس کا گھر ہے، پنجاب میں کہیں اس کا گاؤں ہے، پڑوسی بہت ہوتے ہیں۔ تھوڑی دیر کی ڈرائیو میں آپ کے ساتھ ہے، زیارت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہے، حج میں آپ کے ساتھ گیا ہے، کہیں گھومنے آپ کے ساتھ، پڑوسی آج موضوع نہیں، حدیث قدسی کا اتنا جبرائیل نے آ کے پڑوسیوں کے بارے میں خدا کا حکم پہنچایا کہ مجھے ڈر لگا کہ عنقریب حکم خدا آنے والا ہے کہ جب کوئی مرے تو اس کی جائیداد میں اس کی اولاد کے ساتھ اس کے پڑوسیوں کا بھی اتنا حصہ، جو ماں بہن بھائیوں کو نہیں ملتا کوئی حصہ۔ بہت ہی ایکسٹریم کیس میں نہ اولاد ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، سب مر چکے ہیں، یا وہ شادی شدہ نہیں ہے، تب بھی باپ نہیں ہے، ماں نہیں، بہن بھائیوں کی باری بہت دیر میں آتی ہے،
پڑوسی، جو آپ کے خون، جو آپ کی نسل، جو آپ کے ڈی این اے جو لے کے بیٹھا ہے بچہ، جو حصہ اس کو مل رہا، اتنا نہ صحیح تب بھی حدیث میں پڑوسی کو حصہ دو۔ ہمارے ہاں پڑوسی کو حصہ ملتا ہے گالیوں میں، پڑوسی کو حصہ ملتا ہے کوسنوں میں، پڑوسی کو حصہ ملتا ہے برائیوں میں۔ تو اتنی بار جبرائیل نے کہا، ایک آدھ مرتبہ نہیں۔ اور چوتھی چیز، اب 3 بھی کافی ہے، چوتھا جو ہے مجمع کا ذرا موڈ خراب بھی ہو سکتا ہے، لیکن آدھے مجمع کا، آدھا تو نہیں، مرد تو بہت زیادہ ہیں، لیڈیز تو بہت کم ہیں، کیونکہ جو عورتوں کی آواز آ رہی ہے میرے کان تک تو وہ ذرا کم آواز۔ چوتھی چیز، اتنا زیادہ بیوی کے حق کے بارے میں جبرائیل نے مجھ سے بات کی، اپنی نہیں، اللہ کا حکم پہنچایا، ادا کرتے رہو حق، ادا کرتے رہو حق۔ کہ پیغمبر، دیکھیں یہ 4 نصیحتیں نہیں ہیں، ان کے ساتھ 4 جملے ہیں کہ واجب ہو جائے۔ اور مسواک میں تو خالی مسواک کہا، نماز شب میں خالی نماز شب کہا، کیونکہ یہ 2 چیز کی اہمیت لوگ جانتے ہیں، یا لائف اسٹائل ایسا بن گیا ہے کہ مسواک کرتے ہیں۔ پڑوسی اسٹل ابھی ہمارے یہاں کمزور ڈپارٹمنٹ ہے، تو آگے کہا اتنی نصیحت کہ اولاد میں سے، میراث میں سے حصہ ملنا۔ اور چوتھی چیز بیوی، ایک عام سی نصیحت نہیں، کہا اتنا 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 اللہ کا حکم آیا کہ مجھے ڈر لگا کہ بیوی کے سامنے اف کہنا بھی حرام ہو جائے جو ماں کے سامنے حرام ہے۔ اف یہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، یہ دوسری بات کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ نہ کہا ہو، یا امت تک پیغام پہنچاؤ کہ نہ پہنچاؤ، آج کی دنیا خود ہی آپ کو مسواک پر لے گئی، جو امام کا جملہ بھی تھا۔ جو ہم بات کہہ رہے ہیں نہ بھی مانو تب بھی ایک وقت آئے گا کہ ماننا پڑے گی، تو وہاں فرق کیا ہوگا؟ فرق ہے ہماری بات مان کے عمل کرتے تو اجر و ثواب ملتا، عمل تو کرنا پڑا بعد میں، بغیر ہماری بات مانے میں تو اجر و ثواب سے محروم ہو گئے۔ جیسے اب مسواک اگر کوئی اس لیے نہیں کرتا ہے کہ امام کا حکم ہے، کرنا تو پڑے گی، آج کی زندگی میں ثواب نہیں مل رہا، جو امام کی وجہ سے کرتا آ رہا ہے ثواب بھی لے رہا۔ آج بھی بہت سارے لوگ بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن جو امام کی وجہ سے کرتے تھے وہ ثواب لے جاتے ہیں، جو امام کی وجہ سے نہیں کرتے، اپنے سسرال کے دھونس اور اس کے ساتھ جوان بھائی مشکنڈوں کو دیکھ کے بیوی کا حق ادا کرتے ہیں۔ حق تو ان کو بھی ادا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن یہ کہ ثواب کچھ نہیں۔ یہ بھی اصحاب امام کی ایک خاصیت۔ چوتھی چیز آگے، آنکھ بند کر کے امام کی بات پہ عمل کریں گے، فائدہ ہو کہ نقصان۔ یہ تو پوری ایک مجلس میں نے پڑھ دی آج، اور پھر اس میں 1-2 وضاحتیں ہیں، لیکن چونکہ موضوع میرا یہ نہیں، یہ ہے حدیث قدسی۔ فرق کیا ہوگا؟ فرق کیا ہو گیا ذرا دیکھیے۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، خبردار ماں باپ کو اف نہ کہنا، یہ بھی اللہ نے کہا، لیکن یہ قرآن میں آ گیا تو یہ معجزہ۔ اور بیوی کو اف نہ کہنا، یہ بھی اللہ نے کہا، اور اللہ ہی کے الفاظ میں ہم تک آیا، تو یہ بن گئی حدیث قدسی۔ اور تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا، یہ رسول اللہ نے کہا، پیغام یہ بھی اللہ کا ہے، الفاظ رسول کے ہیں، تو یہ بن گئی حدیث معصوم۔ تینوں میں پیغام ایک آیا، بشرط یہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ، بس ختم بات۔ سورہ عنکبوت کی آیت بھی ہے اور بالکل شروع کی آیت، 5ویں ہے شاید، 4تھی یا 5ویں۔ خبردار اگر تمہارے باپ اور ماں حکم خدا کے خلاف تمہیں مجبور کریں، ان کی بات فَلَا تُطِعْهُمَا، خبردار ان کی بات نہ ماننا۔ اب اتنی اہمیت و فضیلت جو قرآن میں حکم آیا تھا والدین کا، اس میں بھی آ گیا، خدا کے حکم کے خلاف کوئی کہیں گے تو بات نہیں۔ تو حدیث قدسی پیغام اللہ کا، اس کے اندر بیوی کا حق آیا تو پھر وہاں بھی یہی پیغام آیا۔ ہاں اگر وہ خلاف دین کوئی بات کہہ رہی، اور اگر پیغمبر نے کہا تم میں سب سے بہتر وہ جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر، اس وقت جب تک کہ بیوی کے اپنے حق کی بات، اور جہاں وہ اللہ کے حق میں مداخلے شروع کر دے، ایک اصول چھوٹا سا، وَإِن جَاهَدَاكُمَا لِتُشْرِكَ فَلَا تُطِعْهُمَا، خبردار اطاعت نہ کرنا، فَلَا تُطِعْهُمَا، پورے پیغام کو بدل دیا۔ یہاں نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی، نہ بیوی کی بات مانی جائے گی۔ اور ہیں اب کثرت کے ساتھ معاشرے میں مثالیں، والدین ہیں اور بیٹے سے داڑھی منڈواتے ہیں، ماں ہے اور اپنی بیٹی کا حجاب اترواتی ہے، مکمل میں حجاب نہ کرے تب بھی
گاؤں میں لے کے جاتی ہے، شہر میں لے کے جاتی ہے، کراچی میں ان کے سامنے حجاب نہیں کرنا، یہ بھی حجاب اتروانا ہے۔ ایسی بیویاں، کیونکہ ایک لفظ تو آخری زمانے کے لیے آئے، آخری زمانے کی شوہر اپنی بیویوں کی اطاعت کریں گے اس چیز میں کہ وہ بیوٹی پارلر جانے کی بات کریں گے اور یہ تیار ہو جائیں گے، اجازت دے دیں گے۔ اب یہ جملے سارے کے سارے تشریح طلب تو نہیں ہے، لیکن ریمائنڈر، یاد دلانا ہے مسلسل، آج کا وقت ختم ہو گیا۔